الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہنے والیوں، جس طرح سے میں آپ تمام کو درود شریف پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہمارے ملک ہندوستان میں سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کے صدقے مکمل طور پر امن و امان قائم فرما، اور اس ملک میں جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں مولا ہمیں سب کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے پیارے ملک سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا۔
شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کلا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تقریباً رات کے 1 بجنے والے ہیں اور آج کے اس جلسے کی آخری کڑی کی شکل میں مجھے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک لوگ سنتے رہیں گے، یعنی مجمع کے اعتبار سے آپ تقریر کریں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ چونکہ آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میں خود اس علاقے کے ماحول سے آپ کے ذہن سے تھوڑا ناواقف ہوں۔ یوں عام طور پر میں جانتا ہوں کہ یو پی، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، ویسٹ بنگال، اس طرف کے لوگ کس طرح کی تقریر پسند کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو پہلے ہی ایک بات بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جنہوں نے میرا بیان پہلے کبھی کہیں سنا ہوگا وہ جانتے ہیں میں جذباتی تقریر نہیں کرتا، میں اصلاحی تقریر کیا کرتا ہوں۔ میرے بیان میں شروع سے آخر تک کوئی ایک نعرہ بھی نہ لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آنے والے جب اپنا وقت دے رہے ہیں، رات کی نیند کو قربان کر رہے ہیں، تو جیسے آئے تھے ویسے نہ جائیں، بلکہ کچھ نبی کا دین سیکھ کر جائیں۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی اور یہ بات میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ اگر تم نے 1 گھنٹے تقریر کی اور 200 لوگوں نے تمہارے بیان کو سنا، یعنی 200 لوگ موجود تھے، اور 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے قوم کو اگر کچھ نہیں دیا تو تم نے اپنا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، بلکہ تم نے 200 گھنٹے برباد کیے۔ اس لیے مجھے اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ مجھے بامبے سے بلانے میں کمیٹی والوں کا کتنا خرچ ہوا ہوگا، اس پروگرام کے انتظامات میں کمیٹی والوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، علماء کی موجودگی میں چٹکلے سنا کر یا نعرے لگوا کر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں آج کی رات اس محفل میں آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بامبے سے مجھے بلانے میں، میرے کھانے پینے میں، ان ساری چیزوں میں کمیٹی کے 15، 20، 25 ہزار روپے خرچ ہوئے ہیں، اور اگر میں قوم کو کچھ نہ دوں، ٹائم پاس کر کے چلا جاؤں، تو مجھے پتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے قوم کے جو پیسے میں نے ضائع کیے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ کانوں کے چسکے کے لیے بیٹھے ہیں تو چلے جائیں، اس کی وجہ کہ میرے پاس آپ کے کانوں کے چسکے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تحفظ شریعت کانفرنس ہے تو میں بات شریعت کی کروں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا۔ مجھے کمیٹی والوں نے، انجمن والوں نے بتایا کہ ان کا یہ جلسہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 سال کا گیپ ہو گیا، علماء بھی موجود ہیں، بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن ناراض نہ ہوں، ایسی ہی باتیں کرنے کی زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں۔ انجمن والوں نے بتایا کہ کئی سالوں سے یہ جلسہ ہوتا چلا آ رہا ہے، 2 سال کا گیپ ہوا، اور ویسے بھی آپ کے یو پی میں میں نے دیکھا ہے اور بہار جھارکھنڈ میں بھی دیکھا ہے، ہر گاؤں کا اپنا ایک جلسہ، ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اور جب گاؤں کا جلسہ ہوتا ہے تو اس گاؤں کے رہنے والے وہ نوجوان جو دلی میں رہتے ہیں، بامبے میں رہتے ہیں، چنئی میں رہتے ہیں، بنگلور میں رہتے ہیں، وہ سب ذمہ داری سمجھ کر فکر کے ساتھ چھٹی لے کر اپنے گاؤں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا جلسہ ہونے والا ہے۔ کہیں محرم میں ہوتا ہے، کہیں ربیع الاول شریف میں ہوتا ہے، کہیں ربیع الاخر میں ہوتا ہے، لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے یہاں جلسے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں،
لیکن میں آپ کو جب دیکھتا ہوں تو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان میں کیا گفتگو کروں. ارے ان کے یہاں جلسہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی انہیں جلسے میں آنے کے آداب نہیں معلوم. جلسے میں آنا کیسے چاہیے یہی نہیں معلوم. کوئی ماوا گھس رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی زردہ کھا رہا ہے، سب بیٹھے اپنی اپنی مستی میں. ان محفلوں میں آنے کا ادب کیا ہے معلوم نہیں آپ کو. اور جانتے ادب معلوم کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری اکثریت عشاء پڑھ کر آتی نہیں. اگر عشاء پڑھ کر آتے تو ننگے سر نہ آتے، سر پہ ٹوپیاں ہوتی. عشاء پڑھ کر آتے تو باوضو ہوتے. عشاء پڑھ کر آتے تو تھوڑا ادب سے آ کر محفل میں بیٹھتے. لیکن ہمارے جتنے بھی جلسے ہوتے، اکثر ہمارے جلسوں میں آنے والی پبلک نہ عشاء پڑھ کے آتی ہے اور نہ گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں اس شہر سے آیا ہوں جہاں پر 10 بجے جلسے ختم ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق رات 10 سے صبح 6 تک مائک آن کرنے کی، اسپیکر کی اجازت نہیں. تو ہمارے یہاں تو رات 10 بجے سارے پروگرام ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کے یہاں رات 10 بجے تو پروگرام شروع ہوتا ہے اور پھر فجر کی اذان تک چلتا رہتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ فجر کی اذان تک چلتا ہے. اور جب فجر کی اذان، آپ یہاں توجہ دیں. دیکھیں میں تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہوں، آپ یہاں توجہ دیں. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا کے پیارے، دیکھیں اس طرح کے ڈسٹربنس جب لوگوں کا سننے کا ذہن بنتا ہے نا، تو شیطان فوراً کسی ایک کو کھڑا کرتا ہے انگلی کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کا ذہن منتشر ہو جائے اور جو باتیں پلے پڑ رہی تھی وہ پھر باؤنس ہو جائے. تو آپ یہاں توجہ دیں. میں تو ساؤنڈ کی بھی شکایت نہیں کرتا، تو میں تو مائک کے بارے میں کچھ نہیں بولتا ہوں. اس کی وجہ کہ جو مل جائے، جیسے مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرو. ہمیں اللہ رسول کا پیغام پہنچانا ہے. کوئی آ رہا ہے اس سے کیا لینا، کوئی جا رہا ہے اس سے کیا لینا، ایک اسپیکر بند ہو گیا اس سے کیا لینا. آپ یہاں توجہ دیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری اکثریت عشاء پڑھ کر آتی نہیں اور گھر جانے کے بعد فجر پڑھتی نہیں. ہمارے یہاں جلسے اذان فجر تک ہوتے. اسٹیج پر شروع ہوگا صلاۃ والسلام تو مسجد سے اذان کی آواز شروع ہوگی. لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ جو رات بھر نعتیں سن کر نعتخواں حضرات پر نذرانے لٹاتے ہیں، وہ جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ جو زور زور سے نعرے لگاتے ہیں، جب اذان فجر مکمل ہوتی ہے تو کیا رات بھر جلسے میں ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہرانے والا نوجوان مسجد میں نماز فجر پڑھنے کے لیے جاتا ہے؟ رات بھر نذرانے لٹانے والا نوجوان مسجد میں نماز فجر پڑھنے کے لیے جاتا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر. آپ کو یہ ماننا پڑے گا نعتیں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. ارے تو نے جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ اللہ کے سجدے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. یقیناً نعتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن صرف اگر نعتیں سنو گے تو کامیابوں میں شمار نہیں ہوگا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اگر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو صرف نعتوں سے کام نہیں چلے گا، اللہ کے سجدوں کا بھی تمہیں پابند بننا پڑے گا. لیکن ہمارے یہاں پر یہ چیز پائی نہیں جاتی اللہ ماشاءاللہ. بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بچپن سے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. آج ہم عادی ہو چکے ان چیزوں کے. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے. میں علماء سے شکایت نہیں کرتا، بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہاں پر کوئی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے تو دھیرے دھیرے لوگ اٹھ کر جانا شروع کر دیں گے. اگر یہاں پر کوئی کہے میں آپ کو حضور کی ایک سنت سکھاتا ہوں تو مجمع جو ہے تتر بتر ہو جائے گا. اگر یہاں کوئی کہے میں درس قرآن سنانے والا تو بتائیے سننے کے لیے کوئی بیٹھے گا؟ آج ماحول بالکل بدل چکا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آج
کہ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے، مجھے بزرگ کم نظر آ رہے ہیں، نوجوان زیادہ ہیں۔ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ نوجوان یا جو بزرگ حضرات موجود، میں ان بزرگوں سے پوچھتا ہوں، ہم نے پچھلے 2 سال میں کووڈ 19 کے ماحول میں، لاک ڈاؤن اور کرونا کال میں جو کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کیا اس سے پہلے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا؟ بہت سے بزرگ ایسے ہوں گے جنہوں نے انڈیا پاکستان کا وار دیکھا ہوگا، جنہوں نے انڈیا چائنا کا وار دیکھا ہوگا، بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اس ملک میں کئی بار دنگے فساد دیکھے ہوں گے، کئی بار آنسو گیس دیکھا ہوگا، کئی بار کرفیو لگتا دیکھا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ان بزرگوں نے دیکھی ہوں گی، لیکن ان سے پوچھو پچھلے 2-2.5 سال میں جو ماحول پورے ملک اور پوری دنیا کا بنا ہے کورونا کی وجہ سے، کیا ہم نے سوچا تھا کبھی ایسا بھی وقت آئے گا؟ ہمارے گاؤں کی مسجد پر پہرا ہوگا، مسجد کے بغل میں رہنے والا بوڑھا بھی مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا، نہ نماز تراویح کی اجازت ہوگی، نہ شب قدر منانے کی اجازت مسجد میں ہوگی، نہ مسجد میں جا کر عید کی نماز آپ پڑھ سکتے ہو، اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، بازار بند، دفتر بند، ٹرین بند، بسیں بند۔ آپ نے سوچا تھا کبھی زندگی میں ایسا بھی وقت آئے گا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں مکہ معظمہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، the city never sleeps، یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ جنہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کے قریب آپ جاتے ہو، رات کے 2 بجے بھی اتنا اجالا ہوتا ہے جتنا دوپہر کے 2 بجے ہوتا ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں کسی کی سوئی گر جائے تو وہ بھی آسانی سے تلاش کر سکتا ہے۔ ایسا شہر جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ ابھی 500 آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ان کا طواف مکمل نہیں ہوا کہ انڈونیشیا سے لوگ آ گئے، جاپان سے لوگ آ گئے، شری لنکا سے لوگ آ گئے، انڈیا سے لوگ آ گئے، پاکستان سے لوگ آ گئے، سعودی کے لوگ آ گئے۔ ہر وقت خانہ کعبہ کا طواف جاری رہتا ہے، لیکن ذرا سوچیں اس خانہ کعبہ کے طواف پر بھی پابندی ہوگی، حجر اسود کو چومنے پر پابندی ہوگی، صفا مروہ کی سعی پر پابندی ہوگی، حج عمرہ کرنے پر پابندی ہوگی۔ کبھی ہم نے سوچا تھا مسجد حرام میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، مسجد نبوی میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دیکھے چھوئے دشمن کی وجہ سے ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان اپنے گھر میں قید ہو جائے گا، دفتر بند ہوں گے، فیکٹریاں بند ہوگی، نہ جانے کتنوں کے جاب چلے گئے، نہ جانے کتنوں کی دکانیں بند کرنی پڑی، نہ جانے کتنوں کو بزنس میں لاس ہو گیا، سالوں کی جمع پونجی سب کی سب ختم ہو گئی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں کہ صرف ہندوستان میں ایک سروے کے مطابق اور WHO کی رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں کورونا کی وجہ سے تقریباً 40 لاکھ موتیں ہوئی۔ آپ ذرا سوچیں، 130 کروڑ کی آبادی کے ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 40 لاکھ لوگوں کی موتیں ہوئی۔ اور جانتے سیکنڈ لاک ڈاؤن کے بعد ہمارے ملک میں ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق 17 لاکھ لوگ جاب لیس ہوئے، بے روزگار ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے تڑپتی لاشیں نہیں دیکھی، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو یہاں وہاں بھاگتا نہیں دیکھا، اور ایک بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش پر روتا نہیں دیکھا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہاں جتنے لوگ میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، چاہے مردوں میں ہوں چاہے عورتوں میں ہوں، آپ بتائیں آپ کا کوئی اپنا کیا کورونا کی وجہ سے دنیا سے نہیں گیا؟ آپ جانتے ہیں وہ وائرس جو چائنا سے چلا تھا ہمارے ملک تک ہی نہیں پہنچا، ہمارے گاؤں میں پہنچ گیا ہے، ہماری گلیوں میں پہنچ گیا ہے، ہمارے گھر میں پہنچ
پہنچ گیا ہے، ہر ایک نے اپنا کسی نہ کسی کو کھویا ہے، کسی کا دوست گیا ہے، کسی کا رشتہ دار گیا ہے، کسی کی جان پہچان والا گیا ہے، کسی کا پڑوسی گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے اپنے اسٹیٹ میں، آپ کے علاقے میں کتنی موتیں ہوئی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ ذرا سوچیں کہ جب دنیا میں کورونا کی چپیٹ میں کروڑوں لوگ آئے اور کروڑوں لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے ماحول میں ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، تو آخر کس کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا سینیٹائزر کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ماسک کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم بتاؤ کیا WHO کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ڈاکٹر کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ویکسین کی وجہ سے زندہ ہیں؟ آپ کو ماننا پڑے گا، اگر کورونا کے ماحول سے گزر کر ہم آج یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو یقیناً یہ زندگی ہمیں سینیٹائزر سے نہیں ملی ہے، ہمیں ماسک سے نہیں ملی ہے، ہمیں گورنمنٹ کی پالیسی سے نہیں ملی ہے، ہمیں WHO سے نہیں ملی ہے، ہمیں یہ زندگی ہمارے مولا نے عطا فرمایا۔ اللہ کی دی زندگی پانے کے بعد جانتے کیسا ماحول تھا ہمارے ملک کا؟ ہمارا تو دائرہ بڑا وسیع، ہمارا سرکل بہت بڑا، ہفتے میں ایک میسج آتا ہے واٹس ایپ پر، فلاں کی ماں کا انتقال ہو گیا دعا کریں، پھر 10 دن کے بعد میسج آتا ہے فلاں کے بھائی کا انتقال ہو گیا دعا کریں۔ لیکن کورونا کال میں ایک دن میں کئی موتوں کی خبریں آ رہی تھی۔ ایک کا میسج آیا، ابھی جواب دیا ہی نہیں تھا کہ دوسرے کی موت کی خبر آ گئی، ابھی جواب لکھ رہا تھا کہ تیسرے کی موت کی خبر آئی۔ یہ دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ ارے 60 سال کا بوڑھا باپ روتا رہ گیا اور اس کا 22 سال کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، کورونا کی وجہ سے باپ کا انتقال ہوا، چاروں بیٹے روتے رہے، اپنے باپ کا منہ تک نہیں دیکھ سکے۔ اسپتال نے پیکٹ میں پیک کر کے میت کو قبرستان بھیج دیا، نہ جنازے کو کاندھا دینے کی اجازت، نہ میت کو غسل دینے کی اجازت، نہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت۔ یہ ساری چیزیں دیکھی کہ نہیں دیکھی آپ نے؟ آپ بتائیے، وہ جو لاکھوں مرے ہیں ان میں ہمارا بھی تو شمار ہو سکتا تھا، ہماری گنتی تو ان میں ہو سکتی تھی نا۔ لیکن پھر بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم، اس نے ہمیں زندگی دی۔ اب بتائیے، زندگی اللہ نے عطا کی، مانتے ہو کہ یہ دی گئی زندگی کسی اور کی نہیں، ہمارے رب کی۔ یہ ماننے کے باوجود اپنے رب سے بغاوت کرتے، اپنے رب کی نافرمانی کرتے، اپنے رب کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا، آپ جانتے ہیں نا، ایک ایسا شخص جو نبی کی عظمت کو نہیں جانتا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اگر وہ نبی کے بارے میں کچھ کہہ دے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دے، تکلیف ہوتی ہے؟ ایسا انسان جس کا اسلام سے تعلق نہیں، اگر وہ ہمارے نبی کے بارے میں کچھ کہہ دے تو ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لیے لوگ کوئی FIR کرا رہا ہے، کوئی دھرنا پردرشن کر رہا ہے۔ آج بھی جمعہ کی نماز کے بعد آپ کے اسٹیٹ میں کئی جگہ پر ایسی وارداتیں ہوئی جس کی ہم مخالفت اور مذمت کرتے۔ سنویدھان نے حق دیا ہے، آپ دھرنا پردرشن کر سکتے، آپ جو مجرمین ہیں، جنہوں نے یہ کیا ہے، ان کے اریسٹ کرنے کے لیے آپ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر سکتے، لیکن آپ کو اسلام نے دکانوں کو آگ لگانے کی اجازت نہیں دی، گاڑیوں کو آگ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ تم جو کر رہے ہو یہ کام اسلام کے مطابق نہیں، اسلام کی بدنامی کا سبب بنے گا، اور اس کے نتیجے تم خود جانتے ہو کہ تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، بہرحال میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا انسان جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، اگر وہ نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے پیغمبر کی گستاخی کی، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی غیر چند جملے کہہ دے، ہماری دل آزاری ہوتی ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، لیکن
لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے ہماری وجہ سے دن اور رات میں ہمارے نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ جب تم صبح اٹھ کے داڑھی منڈاتے ہو تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ بتاؤ. جب تم گالی دیتے ہو تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دیتے ہو تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ ساری چیزیں نبی کی تعلیم کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ. نبی نے کہا ایسا نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تمہیں کوئی پرواہ نہیں. تم نفس دیکھتے ہو، ذات دیکھتے ہو، من کی مرضی دیکھتے ہو، مولا کی مرضی نہیں دیکھتے. میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، قوم مسلم کی ذلت اور رسوائی کی وجہ یہی ہے ہم اور آپ اپنے دین سے کوسوں دور ہو چکے. ہم اور آپ قرآن و سنت سے کوسوں دور ہو چکے. تحفظ شریعت کانفرنس کئی سالوں سے یہاں ہو رہا ہے. تحفظ شریعت کانفرنس، کہیں پر تحفظ ناموس رسالت کانفرنس. میں کہتا ہوں شریعت کے تحفظ کی بات کرنے والوں، ارے تم نبی کی سنت کی تحفظ کرتے نظر نہیں آ رہے. جو نبی کی سنت کا تحفظ نہیں کرتا وہ نبی کی لائی شریعت کا تحفظ کیا خاک کرے گا؟ تحفظ ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں محفلیں کر رہے ہو تحفظ ناموس رسالت کے نام پر، ہم نبی کی ناموس کا تحفظ کیا خاک کریں گے؟ ہم تو نبی کی لائی سنت کا تحفظ نہیں کر رہے. مسلمان شراب پی رہا ہے، مسلمان ڈرگس لے رہا ہے، مسلمان جوا کھیل رہا ہے، مسلمان سود کے دھندے کر رہا ہے. کون سی بارات جو بنا ڈی جے کے نکلتی؟ لڑکے والے نکلتے ہیں تو لڑکی والوں کے گھر بنا بم پھوڑے پہنچتے نہیں، بنا بینڈ باجے کے پہنچتے نہیں. چند آوارہ لڑکوں کو جب تک نچا نہ لائے شادی نہیں ہوتی. رت جگہ کے نام پر بھابی ناچ رہی، بوڑھی ماں ناچ رہی، جوان بہن ناچ رہی ہے، خالہ ناچ رہی ہے. اگر تم نے یہ حرکتیں نہ چھوڑی تو یاد رکھنا آج جو دن تم دیکھ رہے ہو تمہاری نسلیں اس سے بدترین دن دیکھیں. محرم کا مہینہ آتا ہے، ذکر شہدائے کربلا کے نام پر، محبت امام حسین کے نام پر تم کتنے تام جھام کرتے ہو. میلہ بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، نوحہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، ماتم بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے. میں کہتا ہوں تم محبت امام حسین کے نام پر یہ ساری چیزیں کرتے ہو، لیکن کیا تم نے کبھی غور کیا امام حسین نے اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی حکم دیا تھا؟ ارے حسین جس کے لیے کربلا میں آئے تھے نہ وہ یزید کو معلوم تھا اور نہ ہمیں معلوم ہے. اگر ہمیں پتا ہوتا حسین کربلا میں نہ تعزیے کے لیے آئے تھے، نہ علم کے لیے آئے تھے، نہ میلے کے لیے آئے تھے، نہ گبارے کے لیے آئے تھے، نہ حلوے پراٹھے کے لیے آئے تھے، نہ آپ علم کے لیے آئے تھے. حسین آئے تھے کربلا میں شریعت کی حفاظت کے لیے. حسین نے جو کام کیا تھا اپنے سر کو کٹا کر آج صرف نام رہ گیا ہے، ہم وہ کام کرتے نظر نہیں آ رہے. علماء بیٹھے، ان علماء سے پوچھو حضور نے زمین پر آنے کے بعد 12 ربیع الاول کو جب ماں آمنہ کے شکم سے پیدا ہوئے میرے نبی، تو نبی نے زمین پر آ کر سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ علماء سے پوچھو، اپنی مسجد کے امام سے پوچھو، جن کو دور دراز سے بلاتے ہو تقریر کرانے ان سے پوچھو. جواب دیں گے حضور نے زمین پر آ کر سب سے پہلے اللہ کا سجدہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا. آج اسی حضور کی امت حضور سے محبت کی بات تو کرتی ہے، لیکن حضور نے جو کیا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. سب سے پہلے حضور نے سجدہ کیا. حضور نے فرمایا واضح لفظوں میں، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. سنا ہے آپ نے حدیث شریف؟ سنا ہے نا؟ پہلی بار تو نہیں سن رہے ہو. حضور نے یہ نہیں کہا 12ویں کا جلوس میری آنکھوں کی ٹھنڈک، 12ویں کی ڈیگیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک،
12ویں کے جلسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارا رات بھر جاگنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارا نعرے لگانا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارا پیسے لٹانا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارا جلسے جلوس میں چندے دینا میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جو تم نبی کی محبت میں 12ویں شریف میں کرتے ہو، نبی نے ایک کام کو بھی نہیں فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں میں منع نہیں کرتا، وہ سارے کام جائز ہیں، حلال ہیں، آپ کرو اللہ ثواب دے گا، لیکن حضور نے کسی ایک کام کو نہیں فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے جس کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اس چیز کو بھلائے بیٹھے۔ نہ مرد نماز پڑھنے کو تیار، نہ عورتیں نماز پڑھنے کو تیار، یہ قوم جائے گی کہاں؟ پیر صاحب کہہ دیں فلاں سلسلے والے سے بات مت کرنا، پیر صاحب کے حکم پر سارے رشتے ناتے ختم ان سے۔ پیر صاحب کہہ دے بیٹا مجھے یہ کھانے پینے میں پسند، میرے لیے کہیں سے یہ لے آ، فوراً پیر کی خدمت میں وہ چیز حاضر کر دے گا۔ اللہ رسول نے جن باتوں کا حکم دیا، کیا تمہیں اس کی بھی فکر ہے؟ یاد رکھنا قیامت کے دن اگر میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا تو صرف تمہارا پیر نہیں، دنیا کے سارے پیر مل کر بھی تمہارا بھلا نہیں کرا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی یہودی بادشاہ کے 2 میسنجر آئے، 2 قاصد آئے۔ جیسے ہی وہ 2 یہودی حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، میرے نبی نے فوراً چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں۔ صحابہ نے کہا آقا یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ یہودی ہیں۔ حضور نے فرمایا اگرچہ یہ یہودی ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہے ان کے نبی موسیٰ داڑھی منڈانے والے نہیں تھے، داڑھی سجانے والے تھے۔ آپ ذرا سوچیں یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے، چہرے پر داڑھی نہ ہو تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر قیامت کے دن میرے نبی نے ہم سے چہرہ پھیر لیا تو ہمارا پرسان حال کوئی ہوگا؟ ہمارا مددگار کوئی ہوگا؟ آج جو ماحول پوری دنیا میں بن رہا، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں وجہ کیا؟ آج جو چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے ہم کو دھمکی دیتا، کوئی نیوز ڈیبیٹ میں بیٹھ کے ہم کو دھمکی دے رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کو دھمکی دے رہا ہے۔ آخر ہے مسلمانوں اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا ایک بات زندگی بھر کے لیے، صوفیہ فرماتے ہیں 2 ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، 2 ڈر ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ فرماتے ایک دل میں یا تو رب کا ڈر ہوگا یا تو سب کا ڈر ہوگا۔ غریب نواز کے دل میں کس کا ڈر تھا؟ غوث اعظم کے دل میں کس کا ڈر تھا؟ امام حسین کے دل میں کس کا ڈر تھا؟ مولائے کائنات کے دل میں کس کا ڈر تھا؟ صدیق اکبر کے دل میں کس کا ڈر تھا؟ ارے جن کے دلوں میں رب کا ڈر ہوتا ہے وہ سب سے نہیں ڈرتے۔ آج یہ قوم سب سے ڈرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل سے رب کا ڈر نکل گیا۔ آپ کہیں گے نہیں رب کا ڈر ہے، رب کا ڈر ہے تو جوا کیسے کھیلتا ہے؟ رب کا ڈر ہے تو شراب کیسے پیتا ہے؟ رب کا ڈر ہے تو ماں باپ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ رب کا ڈر ہے تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو چھیڑتا کیسے ہے تو؟ رب کا ڈر ہے تو فلمیں کیوں دیکھتا ہے؟ رب کا ڈر ہے تو ٹھمکے کیوں لگاتا ہے؟ رب کا ڈر ہے تو گالی کیوں دیتا ہے؟ رب کا ڈر ہے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ رب کا ڈر ہے تو مال میں ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ رب کا ڈر ہے تو بازار میں بیٹھ کر جھوٹی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ ارے رب کا ڈر ہے تو دن رات رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ یہ رب کا ڈر ہے۔ آپ جانتے ہو گجرات کے ایک حاجی ہیں، حاجی اسماعیل، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بعد دل میں اترے گی انشاءاللہ۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، 15 دن کا میرا ٹور تھا۔ ہم پہلے مکہ شریف پہنچے، 7 دن ہم نے وہاں عمرہ ادا کر لیا۔ اس کے بعد مکے سے عمرہ کر کے فارغ ہوئے،
تو مدینہ شریف کے. اب مدینہ شریف میں 7 دن رہنا تھا. حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں صبح ہوٹل کے دسترخوان پر بیٹھا ناشتہ کرنے, تو میں ناشتہ کرنے جیسے بیٹھا ویسے ایک بلی آ کر سامنے بیٹھ گئی. اب وہ کہتے ہیں جب بلی آ کر بیٹھی مجھے لگا بھوکی پیاسی ہوگی, میں نے روٹی کے ٹکڑے کیے, دودھ میں ملایا اور بلی کے سامنے رکھ دیا, اور میں بیٹھا دیکھتا رہا کہ بلی پہلے کھا لے پھر میں کھاتا. حاجی اسماعیل کہتے ہیں میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ مدینے کی بلی بھوکی رہے اور میں پیٹ بھر کر کھاؤں. کہتے ہیں میں نے پہلے بلی کو کھلایا, اس کے بعد کہتے ہیں دوپہر میں جب کھانے بیٹھا تو بلی پھر آ گئی. میں نے دوپہر میں سالن میں روٹی کے ٹکڑے ملائے, بلی کو کھلایا. اس کے بعد رات کھانے بیٹھا تو بلی پھر آ گئی. کہتے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, اب 3 دن بچے تھے واپسی کے. لوگوں نے اب شاپنگ کرنی شروع کر دی, کھجوریں خرید رہے تھے لوگ, برقع خرید رہے تھے لوگ, کپڑا خرید رہے تھے. حاجی اسماعیل کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا, رات جب میں دسترخوان پر بلی بیٹھی تھی روٹی توڑ رہا تھا, تو روٹی توڑتے توڑتے دل میں خیال آیا کہ یہ بلی مجھ سے بہت گھل مل گئی, کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ بلی اپنے ساتھ میں انڈیا لے جاؤں, میں گجرات لے جا کر اپنے گاؤں والوں کو دکھاؤں گا کہ یہ میں مدینے کی بلی لے کر آیا ہوں. حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں روٹی توڑتے توڑتے یہ سوچ رہا تھا, بلی اٹھی اور بنا کھائے دسترخوان سے چلی گئی. حاجی اسماعیل کہتے ہیں روٹی توڑ کر میں نے انتظار کیا, نہیں آئی, یہاں وہاں ڈھونڈا نہیں ملی. آخرکار کہتے ہیں میں کھانا کھا کر سو گیا. رات کو میری آنکھ کھلی, میں حضور کے روضے مبارک پر پہنچا حاضری کے لیے. کہتے جب رات کے 3-4 بجے میں وہاں پہنچا تو مجھے تعجب ہوا دیکھ کر کہ بلی جو میرے دسترخوان سے اٹھ کر آئی تھی وہ حضور کی جالیوں کے سامنے آ کر بیٹھی ہوئی.